جب ہم نے جگر مرادآبادی صاحب کے بارے میں ہم نے جو بتایا تھا ان کے بارے میں ان کی شخصیت کے اوپر، تو آج ہم بات کریں گے انہی کی شعر و شاعری کے اوپر جو انہوں نے غزل لکھی ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے اس کا ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر اس کو دوبارہ پڑھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے، جو ورڈ ہارڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے پڑھتے ہیں اس کو۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے۔ کیسا مجاز اور کیسی حقیقت، کیسا مجاز اور کیسی حقیقت، اپنے ہی جلوے اپنے ہی سائے۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے۔ کار زمانہ جتنا جتنا، بنتا جائے بگڑتا جائے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو، روح سنے اور روح سنائے۔ دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلی لائن ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے جہل خرد، اس کا مطلب ہوتا ہے جہل خرد کا مطلب ہوتا ہے کہ خرد بولتے ہیں عقل کو، یعنی برین، جو دماغ ہے، عقل ہے نا، سمجھ ہے۔ تو اور جہالت بولتے ہیں ناسمجھی، یعنی سمجھ کی ناسمجھی نے دن یہ دکھائے، یعنی عقل کی ناسمجھی نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، یعنی کہ لوگ زیادہ عقل مند ہوتے گئے اور دوریاں بڑھتی گئیں اور اپناپن ختم ہوتا گیا، اور اس طرح سے لوگ تو ہیں لیکن سائے ہیں بس، جو کہ سائے کچھ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سائے کا میننگ اچھے میں بھی لیا جاتا ہے کہ اس کا سایہ ہے، یا برے میں بھی لیا جاتا ہے کہ اس کا سایہ آ چکا ہے اس کے اوپر۔ تو اس طریقے سے ہے نا، الفاظ کے ساتھ جب شاعر کھیلتا ہے تو کافی چیزیں اپنے حساب سے وہ پیدا کر دیتا ہے شعر و شاعری میں۔ ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے۔ راس نہ آنا یعنی کہ اچھا نہیں لگنا، ٹھیک ہے۔ کیسا مجاز اور کیسی حقیقت، مجاز کا مطلب ہے فیک، ہے نا، یا دھوکہ، ہے نا، یا جھوٹ، ٹھیک ہے۔ جو حقیقت نہ ہو، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کیسا جھوٹ اور کیسی حقیقت، ٹھیک ہے نا۔ یا خواب سمجھ لیجئے، خواب کو بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں، حالانکہ خواب بھی سچ ہوتے ہیں لیکن سبھی نہیں، ہے نا۔ اپنے ہی جلوے اپنے ہی سائے، ٹھیک ہے۔ جلوہ اسے بولتے ہیں جب کوئی دکھتا ہے تو اس کے دکھنے کی وجہ سے آس پاس کے ماحول میں اثر پڑتا ہے نا، اسے جلوہ بولتے ہیں کہ جلوہ دکھا دو، یعنی اپنے آپ کو دکھا دو۔ اور سائے، ٹھیک ہے۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت بولتے ہیں گائز خوشی کو۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے۔ تسکین یعنی کہ ایک طرح تسکین کا مطلب ہوتا ہے سکون۔ روح اگر تسکین نہ پائے یعنی روح اگر سکون نہ پائے، تو ایسی خوشی کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ کارے بولتے ہیں یعنی کارخانہ، یعنی جو زمانہ، یہاں پہ زمانہ کا مطلب ہے کہ یا تو دور ہوتا ہے یا زمانے کا مطلب دنیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کار زمانہ جتنا جتنا، بنتا جائے بگڑتا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا کا جو کام ہے جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے، ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں، نغمہ بولتے ہیں گانے کو، ٹھیک ہے۔ تو نغمہ، تو یہ کہنا چاہتے ہیں اگلے اس میں شعر میں، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ تو دوستوں، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہے نا۔ تو کچھ جیسے کہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گا، جو ادب کی دنیا سے امپورٹنٹ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے جیسے کہ 5ویں شعر میں، یعنی کہ میں آپ کو 5واں شعر بتاؤں گا، یہاں پہ کون سا والا ہے، دیکھیے 1 2 3 4 5، یہ ہے کہ کار زمانہ جتنا جتنا، بنتا جائے بگڑتا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5واں شعر ہے، اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس کو قول محال، ہے نا۔ قول محال یعنی انگلش میں بولتے ہیں پیراڈاکس کہتے ہیں۔ قول محال کی خوبی یہ ہے کہ اس طرز میں، یعنی اس طریقے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بظاہر غلط یا ناممکن، لیکن دراصل صحیح اور واقعی ہوتی ہے۔ یعنی کہ دکھنے میں وہ ہمیں لگتا ہے کہ غلط ہے، یا دکھنے میں لگتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ اصل میں صحیح بھی ہوتی ہے اور سچ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو چیز جھوٹ لگ رہی ہے لیکن وہ سچ ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہاں کار زمانہ کے بننے سے صنعتی اور مادی تہذیب کی ترقی مراد ہے۔ صنعتی بولتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، انڈسٹریل
اور انڈسٹریل اور مادی تہذیب، یعنی کہ جو وہ تہذیب ہے جو سویلائزڈ لوگوں کا آپس میں جو طور طریقہ ہے وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بظاہر ہر نہایت بلندی پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں امن، سکون، روحانی اقدار بولتے ہیں کہ قدر کی پلورل قدر کا اقدار ہوتا ہے نا، روحانی اقدار یعنی روحوں کی قدر، اور انسانیت کی کمی بھی ہے نا. تو لہٰذا کار زمانہ جتنا بن رہا ہے اتنا ہی بگڑتا بھی جا رہا ہے، تو یہ سمجھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی. اسی طرح سے اور بھی ویڈیوز ہم لائیں گے نیکسٹ ٹائم. چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر.